ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس شخص کے گھر میں پرندہ ہو یا جانور ہو اور وہ اس کو بھوکا رکھے، اس کا خیال نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام محسنین کی فہرست میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اب ایک عجیب سی بات سن لیجئے، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھ رہے تھے بیان القرآن، تو حضرت کے ہاں تو ایک معمول متعین تھا، سکیجول بنا ہوا تھا، برنامج، کہ اس وقت نماز پڑھنی ہے، اس وقت کھانا کھانا ہے، اس وقت مجھے تصنیف و تالیف کا کام کرنا ہے، اس وقت مجلس ہونی ہے۔ حضرت کی اہلیہ نے اپنے گھر میں چند مرغیاں پالی ہوئی تھیں۔ ایک مرتبہ انہیں رشتہ داروں میں کسی نکاح یا کوئی ایسی تقریب تھی، اس میں جانا پڑ گیا، تو جاتے ہوئے وہ حضرت کو بتا گئیں کہ یہ میری مرغیاں ہیں اور ان کو میں اس وقت دانے ڈالتی ہوں اور پانی دیتی ہوں، تو آپ پلیز جتنے دن میں نہیں ہوں ان کو دانے ڈال دیجئے گا۔ حضرت نے ہاں کر دی۔ اب وہ اہلیہ صاحبہ تو چلی گئی۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ جب دوسرا دن آیا تو بندے کا جو کام روز نہ کرنے کا ہو تو وہ بھول جاتا ہے، دھیان نہیں رہتا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اپنے معمول کے مطابق کام کرتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں تفسیر لکھنے بیٹھا تو میں سوچ رہا ہوں اور ذہن میں کوئی بات ہی نہیں آ رہی، کوئی مضمون ہی نہیں وارد ہو رہا، ذہن چل ہی نہیں رہا تفسیر کے اندر۔ فرمانے لگے بڑی کوشش کی کہ کوئی بات آئے اور میں بات کو آگے چلاؤں، مضمون آگے بڑھاؤں یا آیتوں کے معنی کچھ ذہن میں نہیں، جیسے ذہن بند ہی ہو گیا ہو میرا۔ فرماتے ہیں میرا ذہن اس طرف گیا کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ نے اوپر سے علم معرفت کی جو بارش تھی اس کو روک دیا ہو۔ تو کہنے لگے میں تھوڑی دیر بیٹھ کے استغفار کرنے لگا۔ استغفار کرنے کے دوران مجھے خیال آیا، اوہو مجھے تو اہلیہ نے کہا تھا کہ مرغیوں کو دانہ ڈالنا ہے، اور یہ تو دن کے 11 بج گئے، وہ تو کہیں 9 بجے ان کو ڈالنے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا، گھر آیا، میں نے گھر آ کر ان مرغیوں کو دانہ ڈالا، پانی دیا۔ جب انہوں نے پانی پی لیا، دانے کھا لیے، میں لوٹ کے واپس آیا، بیٹھتے ہی اللہ نے علم کی بارش دوبارہ عطا فرما دی ہے۔ اگر مرغیوں کے بھوکا پیاسا رہنے پر ایک اللہ کے ایسے بڑے ولی سے بھی علوم و معارف کو روک دیا جاتا ہے، تو ہم اگر اللہ کے بندوں کے دل دکھائیں گے تو ہمیں پھر علم نافع کیسے نصیب ہوگا؟ ہمیں یہ نعمتیں پھر کیسے نصیب ہوں گی؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بڑا خیال رکھیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ تم اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، ساتھی کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، گھر والوں کا خیال رکھو، ان کے لیے رحمت بنو، ان کے لیے زحمت نہ بنو۔ یہاں تک فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا کریں گے، فرمائیں گے اے میرے بندے، دنیا میں میں بھوکا پیاسا تھا، نہ تم نے مجھے کھانا کھلایا نہ تم نے مجھے پانی پلایا۔ تو بندہ بڑا حیران ہوگا، کہے گا یا اللہ آپ تو کھانے پینے سے بے نیاز، آپ کیسے بھوکے پیاسے تھے؟ اللہ فرمائیں گے کہ تیرا پڑوسی بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا ہوتا، اگر تو اسے پانی پلاتا ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے پانی پلایا ہوتا۔ ذرا سوچئے، یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے اپنے پڑوسی کے ان کاموں کو کرنے کا یہ اجر دیا کہ گویا تم اپنے پروردگار کو یہ چیزیں عطا دے رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔